یہ احادیث کی کتابوں میں واقعہ موجود ہے، تاریخ کی کتابوں میں صرف نہیں ہے، حدیث کی کتابوں میں۔ نہ جانے ان غیر مسلک والے لوگوں کو یہ باتیں نظر کیوں نہیں آتی۔ اور یہ بات یاد رکھنا، حسین بھی ازل سے ہے، یزید بھی ازل سے ہے، حسین بھی انتہا تک ہے، یزید بھی انتہا تک ہے۔ ہر زمانے میں حسین بھی آئے گا، ہر زمانے میں یزید بھی آئے گا۔ یہ فیصلہ میں نے اور آپ نے کرنا ہے کہ ہمارے ایمان کے اندر حسین آتا ہے یا یزید آتا ہے، ہم یزید کی صف کے اندر آتے ہیں یا حسین کی صف میں۔ لیکن یہ جو ہماری زبانیں ذکر حسین کر رہی ہیں، عظمت حسین بیان کر رہی ہیں، ہم ہاتھ کھڑا کر کے کہتے ہیں مولا تیرا شکر ہے تو نے ہمارا شمار یزیدی گروہ کے اندر نہیں کیا بلکہ حسینی لشکر کے اندر کیا۔ یہ ہمارا حسینی لشکر میں شامل ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ نہ جانے آپ کتنی مساجد دیکھ لیں، کتنے مدارس دیکھ لیں، ان کے مدرسوں کے اندر، ان کی مسجدوں میں اگر کانفرنسیں ہوتی ہیں تو صرف سیرت النبی کی کانفرنسیں ہوتی ہیں، صرف سیرت النبی کا جلسہ ہوتا ہے یا جشن قرآن کا جلسہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ نہ ذکر حسین کی محفل ہوتی ہے، نہ میلاد مصطفیٰ کی محفل ہوتی ہے۔ وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ ذکر حسین کی محفل کہاں سے آ گئی، یہ میلاد کی محفل کہاں سے آ گئی، صحابہ نے تو نہیں منائی۔ ذرا آپ بھی ان سے سوال کیا کریں، کیا صحابہ نے سیرت النبی کا جلسہ کیا تھا؟ کیا صحابہ نے جشن قرآن کا جلسہ کیا تھا؟ اگر صحابہ نے سیرت النبی کا جلسہ کیا تو ہمیں ثابت کر کے دکھاؤ۔ لیکن سنی ہاتھ کھڑا کر کے کہتا ہے ہم تمہیں ثابت کرتے ہیں کہ صحابہ نے میلاد مصطفیٰ کا بھی جلسہ کیا ہے اور ذکر حسین کا بھی جلسہ کیا ہے، اور ہم تمہیں تاریخ کی کتابوں سے ثابت نہیں کریں گے بلکہ مصطفیٰ کے قرآن سے بھی ثابت کریں گے، نبی کے فرمان سے بھی ثابت کریں گے۔ سنی جو بھی عمل کرتا ہے قرآن و حدیث کے ساتھ اپنا عمل ثابت کر کے کرتا ہے۔ یہ خدا کا شکر ہے۔ المختصر، حضرت ابراہیم علیہ السلام سرکار کی ران کے اوپر تشریف فرما ہے، دوسری ران پر حضرت امام حسین علیہ السلام تشریف فرما ہے۔ سرکار کبھی اپنے بیٹے کو دیکھ رہے ہیں، کبھی اپنے نواسے کو تک رہے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام آ گئے پیغام خدا لے کر، عرض کی یا رسول اللہ رب کہہ رہا ہے ان دو میں سے رب ایک کی قربانی مانگ رہا ہے، ان دو میں سے ایک کی قربانی مانگ رہا ہے، ابھی روح قبض کی جائے گی۔ سرکار نے ایک نظر اپنے بیٹے کو دیکھا، دوسری نظر نواز رسول نے تو دیکھا، اللہ اکبر، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا جبرائیل مجھے اس بات پر مشورہ دو، اگر میں ابراہیم کی روح قبض کرنے کے لیے اجازت دیتا ہوں تو میں رہوں گا، میری آنکھوں میں آنسو آئیں گے، لیکن اگر میں حسین کو قربان کرتا ہوں ابراہیم پر کہ حسین کی روح کو قبض کر لیا جائے، فرمایا جبرائیل تم بھی جانتے ہو اگر میں حسین کی اجازت دیتا ہوں میں تو روؤں گا ہی صحیح، لیکن میری بیٹی فاطمہ بھی روئے گی، میری بیٹی کی آنکھوں میں بھی آنسو آئیں گے۔ فرمایا جبرائیل میں اپنے بیٹے ابراہیم کو حسین پر قربان کرتا ہوں، اس کی روح کو قبض کر لیا جائے۔ روح قبض ہو گئی۔ پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو آپ کا نواسہ ہے امام حسین ابھی یہ بچپن کے اندر ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کے نواسے کو شہید کون کرے گا اور آپ کے نواسے کو شہید کس مقام پر کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، سرکار نے فرمایا بتاؤ۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کے نواسے امام حسین کو جس جگہ پر شہید کیا جائے گا اس جگہ کو کربلا کہا جاتا ہے، اس جگہ کو کربلا کہا جاتا ہے۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ آپ کے نواسے کو جو لوگ شہید کریں گے وہ نہ یہودی ہوں گے، نہ عیسائی ہوں گے، نہ مجوسی ہوں گے، نہ ہندو ہوں گے، کافر نہیں ہوں گے۔ فرمایا کون ہوں گے؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ کا کلمہ پڑھنے والے آپ کے امتی ہوں، آپ کا کلمہ پڑھنے والے آپ کے امتی، سروں پر امامے سجانے والے ہوں گے۔ کربلا کے اندر امام حسین کے پیچھے باجماعت نمازیں ادا کریں گے، کہیں گے مولا حسین مصلی پر آپ کھڑے ہو، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ یا رسول اللہ میدان کربلا میں اذانیں بھی دیں گے، نمازیں مولا حسین کے پیچھے پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت بھی سنیں گے، ان کی فضیلتیں بھی سنیں گے، لیکن وہی بدبخت لوگ میدان کربلا کے اندر اپنے ہاتھوں سے آپ کے نواسے کو شہید کر دیں گے۔ یہ وہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ کلمہ پڑھنے والے منافق تھے، یہ کلمہ پڑھنے والے منافق تھے۔ اور یہ اپنے اندر یہ بات بٹھا لیں، یہ مت سوچا کریں آج تو منافق ہو سکتا یا نہیں ہو سکتا، آج بھی منافق موجود ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اندر کے پلیت اور گند بھرا ہوا ہے۔
اس بات کی دلیل یہ ہے، اگر زمانے مصطفیٰ میں منافق تھے جن کو سرکار نے اپنی زندگی کی آخری عمر میں مسجد نبوی کے ممبر پر کھڑے ہو کر کہا میری مسجد میں جتنے منافق بیٹھے سارے باہر نکل جاؤ، یہ حدیث کی کتابوں میں موجود، میں حوالہ پیش کرتا ہوں آپ کو اگر کسی کو شک ہو۔ سرکار نے ممبر پر کھڑے ہو کر کہا، وہ سرکار کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے، تسبیح بھی پڑھتے تھے، امامہ بھی تھا سر پر، داڑیاں بھی تھیں، لیکن سرکار نے ممبر پر کھڑے ہو کر کہا میری مسجد میں جتنے بھی منافقین بیٹھے ہیں سارے باہر دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ، لیکن وہ سارے بیٹھے رہے۔ انہوں نے کہا کہ جو بھی کھڑا ہو کر جائے گا، صاحب ظاہر ہے بےزتی کا مقام ہے، دوسرے دیکھیں گے وہ کہیں گے ہم منافق تھے، منافق بن کر چھپے ہوئے تھے، کوئی بھی منافق کھڑا نہ ہوا۔ جب حضور علیہ السلام نے دیکھا کوئی منافق نہیں کھڑا ہو رہا، سرکار نے پھر منافقوں کے نام لیے، سرکار نے فرمایا فلاں بن فلاں منافق ہے، وہ کھڑا ہو میری مسجد سے باہر نکل جائے، فلاں بن فلاں منافق ہے میری کھڑا ہو اور مسجد سے باہر دفع ہو جائے۔ سرکار علیہ السلام نے ان کا بھی نام لیا، ان کے باپ کا نام لے کر دھکے دے کر سرکار نے مسجد نبوی سے باہر نکال دیا۔ فرمایا تم لوگ منافق ہو جو میرے غلاموں کی صفوں کے اندر منافق بن کر چھپے ہوئے۔ اگر اس زمانے کے اندر منافق تھے، مولا حسین کے پیچھے نمازیں پڑھ کر منافق موجود تھے، تو پھر آج بھی ہمیں ماننا پڑے گا ہماری صفوں کے اندر بھی منافق موجود ہیں۔ ہماری صفوں کے اندر ہمارے پیچھے نماز پڑھنے والے یا کسی بھی مسجد میں داڑیوں والے کلمہ پڑھنے والے آج بھی منافق موجود ہیں۔ اگر زمانے مصطفیٰ میں ہو سکتے ہیں، میدان کربلا میں ہو سکتے ہیں، تو میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے، ہمارے ہاں بھی منافق ہو سکتے ہیں۔ اب ان منافقوں سے بچنا کیسے ہے، وہ میری اور آپ کی ذمہ داری، ہم نے دیکھنا ہے ہم نے ان سے کیسے بچنا ہے۔ لیکن یاد رکھنا جو منافق نہیں ہوتا نا، اس کے سامنے جب ذکر علی کیا جائے، وہ یہ سرکار نے اعلان کر دیا تھا، فرمایا یہ صحابہ کا عمل تھا۔ صحابہ فرماتے ہیں زمانے مصطفیٰ میں جب ہم نے یہ دیکھنا ہوتا نا منافق کون ہے، جہاں ہم 10 صحابہ بیٹھے ہوتے 20 صحابہ، تو ہم کیا کرتے تھے، ہم ذکر علی شروع کر دیا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے، ذکر علی شروع کرتے، ہم چہرے پڑھتے تھے، ذکر علی سن کر جس کا چہرہ کھل اٹھا ہم سمجھتے یہ مصطفیٰ کا پکا غلام ہے، جس کے چہرے پر وٹ پڑ جاتے ہم سمجھتے یہ پکا منافق بیٹھا، ہم نکل جا ہماری مجلس سے، تو منافق بیٹھا ہے۔ آج وہی اصول ہمیں اپنانا پڑے گا۔ اگر چاہتے ہو کہ منافق کی پہچان کی جائے، عاشق کی پہچان کی جائے، تو ونڈ کیسے ہوگی؟ حدیث رسول پر ہمیں عمل کرنا ہوگا، ذکر علی شروع کرنا ہوگا، جھوم جھوم کر جس کے ہاتھ بلند ہو جائیں، جس کا ماتھا کھل اٹھے ذکر علی سن کے، سمجھ جانا یہ پکا سچا اس کے رسول بیٹھا ہے۔ جس کے ماتھے پہ وٹ پڑ جائے، جس کی طبیعت میں بے چینی ہو جائے کہ یہ ذکر علی کیوں کر رہے ہیں، دھکے دے کر مسجد سے باہر نکال دینا، یہ پکا منافق بیٹھا ہوگا۔ اس لیے ہم کہا کرتے ہیں علی کا عشق تو مقدر سنوار دیتا ہے، علی کا بغض تو چہرہ بگاڑ دیتا ہے۔ تو اس کے ذکر کو ادنا نہ سمجھ اے منکر، تو اس کے ذکر کو ادنا نہ سمجھ اے منکر۔ علی تو وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر کو اکھاڑ دیتا ہے، علی تو وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر کو اکھاڑ دیتا ہے۔ اب ٹائم مکمل ہو گیا ہے، لیکن میں مختصر تو بات میں نے شروع کی بیان کرتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا کہ میرے بیٹے کی ابراہیم کی روح کو قبض کر لیا۔ جبریل علیہ السلام نے یا رسول اللہ کربلا میں آپ کی امت اس نمازے کو شہید کر دے گی۔ عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کو مٹی نہ لا کر دوں اس جگہ کی جہاں پر آپ کے نمازے کو شہید کیا جائے گا۔ سرکار نے فرمایا مٹی لاؤ۔ انہوں نے مٹی پر مارا، مٹی لے کر ایک ڈبیا کے اندر پیک کی۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ مٹی ہے، جب یہ مٹی یہ ریت خون کے اندر تبدیل ہو جائے یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ آپ کے نواسے کو کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ سرکار نے وہ مٹی لی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار کی زوجہ مطہرہ ان کو پیش کر دی، فرمائی اپنے پاس رکھو، جس دن یہ مٹی خون میں بدل جائے سمجھ جانا میرے حسین کو شہید کر دیا گیا۔ وقت گزرتا گیا، 61 ہجری آ گئی، یزید تخت نشین ہو گیا، میدان کربلا لگ گیا۔ المختصر حضور علیہ السلام نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں 10 محرم الحرام کو میں مدینے میں سوئی ہوئی تھی اور حضرت عبداللہ بن عباس یہ آپ مکے کے اندر سوئے ہوئے تھے، ان دونوں نے خواب دیکھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے خواب دیکھا، خواب میں سرکار کی زیارت ہوئی، کیا دیکھتے ہیں حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارک میں خون کی بوتل اٹھائی ہوئی ہے، آپ کے ہاتھ میں خون کی بوتل ہے،
عرض کی یا رسول اللہ آپ کے ہاتھ میں خون کی بوتل، یہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، فرمایا عبداللہ بن عباس میں ابھی میدان کربلا سے آ رہا ہوں، اس بوتل کے اندر کوئی عام خون نہیں ہے، یہ میرے خاندان اہل بیت مصطفیٰ کا خون ہے، یہ میں ان 72 افراد کا خون جمع کر کے لایا ہوں، اس لیے کہ کل قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں پیش بھی تو کرنا ہے کہ مولا تیرے ہی بندوں نے، میرا کلمہ پڑھنے والوں نے میری آل کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ حضرت ام سلمہ نے خواب دیکھا، سرکار پریشان ہے، بال بکھرے ہوئے، کپڑوں پر مٹی لگی، حیران پریشان غمگین ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے، آپ پریشان کیوں ہیں اور یہ حالت؟ سرکار نے فرمایا ام سلمہ میں ابھی میدان کربلا سے آ رہا ہوں، میرے حسین کو شہید کر دیا گیا، ظالموں نے میری امت نے شہید کر دیا۔ اللہ اکبر، آپ بیدار ہوئی، وہ سرکار کا فرمان یاد آ گیا، وہ علامت جو سرکار نے ڈبیا کے اندر ریت دی تھی کہ جب یہ مٹی یہ ریت خون کے اندر تبدیل ہو جائے تو سمجھ جانا میرا حسین شہید ہو گیا ہے۔ آپ توڑ کر گئی، وہ ڈبیا نکالی تو کیا دیکھتی ہیں، وہ ڈبیا خون کے اندر تبدیل ہو چکی تھی، وہ ڈبیا وہ ریت وہ مٹی خون کے اندر تبدیل ہو چکی تھی۔ آپ سمجھ گئے کہ واقعتاً سرکار نے مجھے خواب میں سچ فرمایا ہے، آج مولا نواز حسین کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ اکبر، جب مولا حسین کو شہید کر دیا گیا، جب شہادت کا وقت آیا نا تو مولا حسین نے سجدے میں سر رکھا اور سرکار نے اپنی حیات میں فرمایا تھا، فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں ایک ابلق نامی کتا سرکار نے کتے کی مثال دی، فرمایا جس طرح ایک کتے کو بیماری لگے نا، برس کی بیماری، انسان کو بیماری لگ جائے نا برس کی، وہ بیماری یہ ہوتی ہے کہ جسم پر وہ دھاگ دھبے بن جاتے ہیں، کوڑ کی بیماری، برس کی بیماری، جسم پر وہ دھبے سے بن جاتے ہیں، منہ کے اوپر سارے جسم پر۔ سرکار نے فرمایا اسی طرح برس کی بیماری کا ابلق نامی کتا جو ہے وہ میری آگ کے خون میں منہ مار رہا ہے۔ یہ سرکار نے اپنی حیات میں بیان فرمایا۔ جب مولا حسین نے سجدے میں سر رکھا، یہ شمر لعین بدبخت یہ امام حسین کی پشت پر سوار ہو گیا۔ جب آپ کی پشت پر سوار ہوا، مولا حسین نے گردن اٹھائی، اور یہ بات ذہن نشین رکھے، آپ علماء سے سنتے بھی ہیں، قیامت کس دن قائم ہوگی؟ دن کون سا ہوگا؟ کون سا دن ہوگا؟ جمعۃ المبارک کا۔ تاریخ کون سی ہوگی؟ 10 محرم۔ یہ واقعہ کربلا بھی محرم کی 10 تاریخ کا ہوا، اور جو دن تھا وہ بھی جمعۃ المبارک کا دن تھا، اور یہ عصر کا ٹائم تھا جب مولا حسین کی شہادت کا وقت آیا۔ یاد رکھنا وہ قیامت کا دن جب ہر بندہ اپنی قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ سرکار فرماتے ہیں جو جس حال میں مرا اسی حال میں اٹھے گا۔ مولا حسین نے سجدے میں سرکار رب کی بارگاہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ میدان کربلا اسی دن اسی تاریخ کو سجا، میدان محشر اسی دن اسی تاریخ کو سجایا جائے گا۔ کوئی اپنی قبروں سے کس حالت میں اٹھایا جائے گا، لیکن یاد رکھنا جب امام حسین کی باری آئے گی، آپ میدان کربلا سے رب کی بارگاہ میں حالت سجدہ میں اٹھائے جائیں گے، سجدے کے اندر اٹھایا جائے گا آپ کو۔ جب آپ نے وہ پشت پر سوار ہوا نا، سجدے سے سر اٹھا کر دیکھا، جب اس کے چہرے پر نظر پڑی، اس کے چہرے کے اوپر برس کی بیماری کے نشان نظر آئے، آپ نے فرمایا صدقتا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا تھا۔ جب اس نے پوچھا کیا سچ کہا تھا، آپ نے فرمایا میرے نانا جان نے مجھے کہہ دیا تھا کہ ایک ابلق نامی جس کے جسم پر برس کی بیماری کے نشان ہوں گے، وہ کتا میری آل کے خون میں منہ مار رہا ہے۔ آج میں تجھے دیکھ رہا ہوں اور مجھے نبی کا وہ فرمان یاد آ گیا کہ میرے نانا نے جو فرمایا تھا وہ سچ فرمایا تھا۔ اچھا جب اس نے یہ بات سنی، اس شمر کو غصہ آیا۔ جب اس کو غصہ آیا، آپ نے سجدے میں سر رکھ دیا، اس نے تلوار ماری، مولا حسین کے جسم سے گردن کو جدا کر دیا۔ جب جسم سے گردن کو جدا کیا، اللہ اکبر، پھر اس وقت آواز آئی ہوگی جس کو ایک شاعر نے یوں بیان کیا، اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اوروں نے بھی سجدے کیے مگر اس کا عجب ہی انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو بھی ناز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو بھی ناز ہے۔ اللہ اکبر، یوں مولا حسین کی شہادت ہوئی۔ پھر اس کے بعد مولا حسین کے سر کو نیزے کی نوک پر چڑھایا گیا، نیزے کی نوک پر چڑھایا گیا، اور میں نے محفل میں بھی یہ جملہ کہا تھا، اب بھی یہ جملہ کہہ رہا ہوں، جب مولا حسین زندہ تھے یہ گردن جسم کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، اس وقت زبان حسین قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، اس وقت یہ زبان قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی۔
قربان جائیں اس حسین کے اوپر. جب یہ گردن کٹ کر نیزے کی نوک پر چڑھی، یزید نے کہا یہ گردن کٹ جائے گی، تلاوت بند ہو جائے گی. نہ، یہ زبان جب جسم حسین سے جڑی ہوئی تھی پھر بھی قرآن کی تلاوت کرتی تھی، جب کٹ کر نیزے کی نوک پر چڑھی پھر بھی قرآن کی تلاوت کر رہی تھی. اور میں تو اس کو یوں کہا کرتا ہوں، جب جسم کے ساتھ گردن جڑی ہوئی تھی زبان قرآن پڑھا کرتی تھی، جب یہ کٹ کر نیزے کی نوک پر چڑھی اب حسین قرآن نہیں پڑھتا تھا بلکہ قرآن حسین کی قیامت تک تلاوت کرتا رہے گا. اب قیامت تک قرآن حسین کی تلاوت کرے گا. ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی سانسوں میں بٹ رہی ہے، سخاوت حسین کی. بازار کے ہجوم سے کہہ دو کہ وہ چپ رہے، قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی. اگلے جمعہ کو انشاءاللہ تعالی کربلا کے بعد کیا ہوا اس کے اوپر گفتگو ہوگی. آمین ثم آمین.